چیف جسٹس آئے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے آتے ہی کیمرہ کے سامنے آج ایک اپنا جو سیشن تھا وہ کیا 15 مزید ججز کے ساتھ. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ ان کی آمد کو؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے انہیں روکا جا رہا تھا اور کیا کچھ ان کے ساتھ عمران خان کے ٹائم میں نہیں کیا گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی شہرت تو اچھی ہے، مگر فرینکلی جس طرح سے پاکستان کا میڈیا اور ایون پاکستان کے ججز یا اسٹیک ہولڈر ایون فرینکلی فائز عیسیٰ صاحب آتے ہی جس طرح اپنی شو بازی کر رہے ہیں، مجھے یہاں پہ بیٹھ کے وہ اچھی نہیں لگ رہی باتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. ہمارے کینیڈا میں تو ہمیں چیف آرمی سٹاف کے نام کا نہیں پتہ، چیف جسٹس کے نام کا بھی نہیں پتہ. یہ ایسے عہدے ہوتے ہیں جو کام کرنے والے عہدے ہوتے ہیں، اپنے وہ نام کرنے والے عہدے نہیں ہوتے. تو اگر یہ وہی لیگیسی جو چلی آ رہی ہے افتخار چودھری ایون اس سے بھی پہلے کہ جی شخصیات کے ارد گرد ہی ہر چیز گھومنی ہے، اور اگر جسٹس فائز عیسیٰ کے ارد گرد ہی اب ہر چیز گھومنی ہے، تو یہ اٹس ناٹ اے گڈ سائن فار پاکستان، اٹس ناٹ اے گڈ سائن فار سپریم کورٹ. اب مطلب مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں ایون BBC.com اردو پہ میں دیکھ رہا تھا تو ان کے بارے میں آرٹیکل کہ جی یہ خدا نے کیا دن دکھایا کہ جی آج وہ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہیں، منہ پہ ایک تماچا ہے، something like that even on a bbcurdu.com. تو میں آئی واز شاکڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. مطلب ایک اچھی شہرت والے چیف جسٹس آئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ آگے کیا پرفارم کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی شہرت سے کیا لینا دینا، ہمیں ان کے نام سے کیا لینا دینا. مطلب اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے، میرا تو خیر کوئی لینا دینا نہیں ہے فرینکلی پاکستان کے ساتھ اینی مور. ایک کمنٹیٹر کی حیثیت سے نہ تو میں وہاں پہ آتا ہوں نہ مجھے رہنا ہے. میرا تو دیش کینیڈا ہے اور یہیں پہ میرا جینا مرنا ہے. تو لیکن ہم چونکہ وہاں کی ساؤتھ ایشیا کی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں تو کمنٹری کرتے ہیں، تو مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا کہ بھئی آفٹر آل پھر مجھے کیا فرق ہے مسٹر بندیال اور ان کے پیچھے. مسٹر بندیال بھی وہ میڈیا کی آنکھ کا تارا تھے، اب جسٹس فائز عیسیٰ میڈیا کی آنکھ کا تارا ہے. اکثر اب میڈیا کی آنکھ کا تارا ہی نہیں بلکہ خود بھی وہ اس طرح کی چیزیں جو حرکتیں کر رہے ہیں آتے ہی ٹھیک ہے. انہوں نے فل بینچ ایک بنایا، وہ بھی تو ایک آپٹکس ہے نا ساری. جو آپٹکس مسٹر بندیال کے اور اس سے پہلے کے مسٹر کوتا اور اس سے پہلے وٹ ایور ثاقب نثار، بلکہ میں صحیح ٹائم لائن میں نہیں جا رہا، لیکن یہ سب چیف جسٹسز جو ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھے ہیں افتخار چودھری سے لے کے اب تک سب آپٹکس کا ہی کھیل تھا. ٹھیک ہے، اس آپٹکس کے کھیل میں ہو سکتا ہے فائز عیسیٰ صاحب کوئی اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ آپٹکس نہیں اچھی ہیں چیف جسٹس کے لیے، یہ ان کا منصب نہیں ہے. تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو میڈیا سے ڈسٹینس کرنے میں. ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل ہائپس کے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں ان سے اپنے آپ کو کم کریں. خود وہ کہتے ہیں کہ 40 سے 60 ہزار کیسز التوا میں پڑ گئے بیکاز آف دیز پولیٹیکل گمبٹس ان دا سپریم کورٹ. تو اگر پاکستان کی سپریم کورٹ انہی چکروں میں ہی رہی جن چکروں میں بندیال تک کے زمانے میں رہی، اور اب مسٹر بندیال کے جانے کے بعد بھی اگر ویسا ہی وہاں پہ آپٹکس کا ہی کھیل رہا، تو ایبسولوٹلی دس از ناٹ اے گڈ سائن فار پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، تو وہ آگے جا کر ہو سکتا ہے اس قسم کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں. لیکن سر ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بھتیجے بھی اریسٹ ہوئے ہیں. ویسے ان کے وکیل کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کا لائر یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہر کیس میں ان کی ضمانت تھی، پھر بھی ان کو کہیں لے گئے، سادہ لباس میں لوگ آئے تھے اور کسی نامعلوم مقام پہ لے گئے. دیکھیے یہ جو 2 لوگ ہیں چودھری پرویز لاہی اور شیخ رشید کی جس طرح گرفتاری، شیخ رشید تو خیر ابھی ویری ریسنٹلی اریسٹ ہوئے ہیں، یہ بڑی حیرت ہوتی ہے چونکہ یہ دونوں ہمیشہ سے پاکستان کی آرمی کے ڈارلنگ رہے ہیں.
اور مطلب شیخ رشید تو ان آفیشلی کہہ بھی دیا کرتے تھے کہ میں ان آفیشیل اسپوکس پرسن ہوں پاکستان آرمی کا. ہوں، چودھری پرویز لائی تو شاید اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے تھے، وہ ذرا زیادہ رسپانسبل آدمی تھے چودھری پرویز لائی، زیادہ سیزن تھے، یہ بڑے بولے تھے، ہوں، شیخیاں مارتے تھے، بڑھ چڑھ کے بولتے تھے. لیکن یہ بات ریالٹی ہے کہ یہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے. تو اگر یہ چودھری پرویز لائی اور پریسائزلی شیخ رشید اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریبی تھے اور کوٹ ان کوٹ ان آفیشیل اسپوکس پرسن تھے، تو اس سے پاکستان آرمی کا بھی خدا حافظ تھا کہ اگر ایسے لوگوں کو انہوں نے اسپوکس پرسن کے طور پر رکھا ہوا تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا جو اوور آل ڈھانچہ ہے وہ بھی کافی ڈفر تھا. آئی ایم سوری ٹو سے اگر اتنے ڈفر لوگ ان کے اسپوکس پرسن تھے. بہرحال اب یہ ہے کہ ہائیلی ڈفر مگر بڑ بول لیں، مگر میں ڈفر ان کو مطلب کوئی ڈیروگیٹری نہیں کہہ رہا، وہ بڑے کایا آدمی بھی تھے اور کایا آدمی بھی ہیں. لیکن اب پاکستان کا جس طرح کا ایک سٹرکچر ہے بڑ بولے لوگوں کا، چاہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہوں چاہے پاکستانی ایشوز ہوں، تو وہ تو اسی طرح کی بڑھ کے مارنے والے لوگ ہیں. لیکن شیخ رشید کی گرفتاری، اب مجھے نہیں پتا کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا وہ پرویز لائی کی گرفتاری کی صورت اختیار کرتی کہ پرویز لائی کو تو ہر 5-10 دن بعد کہیں سے بیل ہوتی ہے اور ساتھ ہی کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو ایک بہت حیرت والی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آن بورڈ نہیں رہے. یا جو پاکستان اس فوج کے اندر کی جو لڑائی ہے، وہ ان کے اندر کی لڑائی کا ابھی بھی سلسلہ جاری ہے کہ جو گروپ اسٹیبلشمنٹ کا جس کی بنیاد پر چودھری پرویز نے ڈیویٹ کیا مختلف فیصلوں میں، تو وہ گروپ شاید ان کی کو بیل کروانے میں کامیاب ہوتا ہے. تو جو اس وقت لیڈرشپ کا گروپ ہے، یعنی جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ کا، وہ ان کو پھر گرفتار کروا دیتا ہے، جو ہم سمجھ پا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں ان کی بنیاد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر کی لڑائی ختم نہیں ہوئی. یہ انفیکٹ جو 102 سینئر افسران کو برطرف کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی کئی جو ان نون ان سین قسم کی وہاں پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جس کی خسر پسر ہوتی رہتی ہے، جو ہم تک کینیڈا تک بھی پہنچ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر ابھی تک وہ لڑائی کسی نہ کسی لیول پہ جاری ہے، اور اسی لڑائی کا حصہ ہیں پرویز الہی کی گرفتاری رہائی. اسی لڑائی کا اب یہ نیا شاخسانہ شاید پرویز یہ مسٹر شیخ رشید ہے. بالکل. لیکن سر جیسے وہ آئی ڈونٹ نو آپ موویز کتنی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، لیکن یہ کہ وہ بچن صاحب کی موویز میں دکھایا جاتا تھا 70-60s کی موویز میں، کہ جب ولن جو ہوتے تھے ان کے کسی ساتھی کا کام ختم ہو جاتا تھا، وہ کہتے تھے اس کو ختم کرو، تو وہ کہیں باہر نکلتے تھے تو اس کو پھر سائڈ لائن کر دیا جاتا تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کام کرتی ہو کہ شیخ رشید صاحب سے اب کوئی کام نہیں رہ گیا ہے تو گرفتار کر لو اور ان کو سائڈ پہ کرو. یہ ایسا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ جی ایسا بھی ہے کہ یہ لوگ اب کھوٹے سکے بنتے چلے جا رہے ہیں. مطلب جسے پاکستان کی لینگویج میں کہتے ہیں بڈھے کھوسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ ایک اب پاکستان کے سیاسی کھیل میں جو شطرنج بازی ہے وہاں کی، ان کو نئے پلیئرز چاہیے. نئے پلیئرز وہ وہاں پہ کافی آ چکے ہیں. تو شیخ رشید وغیرہ جو لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فار ایور ہیں. اب دیکھیے ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے کہ پیر صاحب پگاڑا اور اس طرح کے بڑے بڑے نام تھے، نوابزادہ نصر اللہ تھے، اور بڑے بڑے نام تھے اس وقت جو بڑے پلیئر ہوتے تھے. مصطفیٰ خر بھی ان لوگوں میں شامل تھے، تب وہ نہیں رہے. پھر یہ شیخ رشید وغیرہ ریپلیس ہوئے ان لوگوں کی. اب شیخ رشید کی جگہ پہ آپ نئے لوگ دیکھیں گے. مسٹر کاکڑ جو اس وقت کے نگران پرائم منسٹر ہیں، ہی از ون آف دوز، یہ نئے پلیئرز میں سے ہیں. اب نئی بیوروکریسی میں لوگ آ چکے ہیں، لائک لوگ بھی ہیں، جیسے فواد حسن فواد صاحب جیسے لوگ ہیں جو ریلیٹیولی بڑے لائک لوگ ہیں. ایون مسٹر کاکڑ از اے کیپیبل پرسن، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ آرمی کے اشاروں پہ ناچیں گے، کیونکہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان رہتے ہوئے، پاکستان کی لیڈرشپ کرتے ہوئے آپ آرمی کے اشاروں پہ نہ ناچ سکیں. یہ تو پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بہتر ہے. تو اب یہی جو آپ کا سوال ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آرمی سوچتی ہے کہ یہ اب بیکار کے سکے ہیں، تو وہ واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ آرمی کے لیے اب یہ لوگ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. دنیا بدل گئی، انٹرنیشنل سینیریو بدل گیا. نہ وہ کشمیر جہاد، یہ شیخ رشید کشمیر جہاد کے ہی ایک پرومیننٹ لیڈر تھے، ون آف دا لیڈرز. تو
تو اب وہ بھی نہیں رہے کازز، تو پھر ظاہر ہے ان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ان کی اب کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ان کی جگہ پاکستان کے اور اپرچونسٹ قسم کے پالیٹیشین لے لیں گے، اور ان کی پھر کیوں ضرورت ہوگی ان کو. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ سر ویسے تو خیر کاکڑ صاحب کے لیے بھی کافی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لائے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے نزدیک ہمیشہ رہے، اسی وجہ سے ان کو یہ پوسٹ بھی ملی ہے. سر الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، یا الیکشن آپ کو لگتا ہے یہ فی الحال نہیں کروائیں گے اور یہی گورنمنٹ چلتی رہے گی؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی کہنا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر بنے، چیئر ٹیکر نہ بنے. یہ انہوں نے کاکڑ صاحب کو کہا. دیکھیے، بلاول بھٹو صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. ہوں وہ بھی کوئی بہت میچور پالیٹیشین تو ہے نہیں. ہوں مجھے لگتا ہے یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے جو ہمیں دکھتا ہے، آپ ساتھیوں کو ہم سے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے. وہاں پہ جو ہم پاکستان سے خبریں سن رہے ہیں، انٹرنیٹ کی بدولت ہم 24/7 کنیکٹڈ ہیں، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی حصہ ہو ایز اے جرنلسٹ. تو لگتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن وہی جو جنوری کے اینڈ یا فیبرری بتایا جاتا ہے ہو جائیں گے. الیکشن نہ ہونے میں وہاں کی کوئی دقت نظر نہیں آتی. عمران خان اور ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.